5 गैडवल्स उठते हमेशा, हमेशा जब भी मैं गया हूँ, हमेशा उनमें से 5 या 6 गैडवल्स उठते और वो सर्वे करते हैं कि मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। मेरे हाथ में कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो थ्रेट है हमारे लिए। वो आते हैं, कभी-कभी वो सर के ऊपर भी आते हैं और नज़दीक बहुत सारे आते हैं, नहीं तो ये बहुत शाय है। उनमें हमेशा उनकी मैंने फ़ोटोज़ भी उठाई है, वो हमेशा मतलब जब भी मैं जाता हूँ 5, 6, 7 ऐसे ही होते हैं, एक मतलब राउंड मार लेते हैं कि यहाँ पे थ्रेट वेट मत है कुछ। उसकी वजह से मतलब फिर बर्ड्स फिर नज़दीक नहीं आती है, ये शाय भी है बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वादी कश्मीर के लोग ये तमन्ना कर रहे थे लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा कि वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी हो, और अल्लाह ताला ने दुआ भी सुन ली और वादी कश्मीर में बर्फबारी हुई। लेकिन अगर इससे पहले नज़र दौड़ाएं तो वादी में रात का मनफी दर्जे हरारत बहुत कम देखने को मिला। यहाँ तक कि वादी में पिछले कुछ दिनों पहले मनफी 8.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है यानी दर्जे हरारत जो है वो मापा गया, और उसके बाद लगातार कुछ दिनों मनफी दर्जे हरारत होने की वजह से हमारे झील जो है या नदियाँ जो है वो जम गई, जो भी पानी उनमें था वो मुंजमद हो गया। तो उस एतबार से काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि हमारे नलों का पानी जो है वो भी मुंजमद हो गया। तो ऐसे में हमने चाहा कि हम ज़रा देखें यहाँ वादी कश्मीर में जो बारामूला रोड है शाल्टेंग के नज़दीक उमराबाद इलाके में, यहाँ पे एक वेटलैंड है जिसे होकरसर कहा जाता है। हमने मुनासिब समझा कि हम ज़रा देखें कि वहाँ पे जो हमारे मेहमान जानवर है वो इस वक्त है भी मौजूद वहाँ पे या नहीं है, क्योंकि उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई जब वहाँ पे सारा पानी जो है वेटलैंड का वो मुंजमद हो गया और हमारे जानवर जो है वो मुश्किलात का शिकार होने लगे। तो नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले कि हमारे इन वेटलैंड्स में मुख्तलिफ ममालिक से हमारे मेहमान जानवर वादी कश्मीर वारिद होते हैं। ये जानवर साइबेरिया, ईस्टर्न यूरोप, चाइना, नॉर्दर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका से आते हैं, और वादी कश्मीर में ये कई मकामात पे अपना ठेरा डालते हैं। होकरसर इनमें सर फहरिस्त है। उसके बाद वरुल लेक भी ये जाते हैं, शालबुग और हाईगाम, ये इनके ठिकाने हैं जहाँ पे ये सर्दियों में यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब पानी यहाँ पे मुंजमद हो गया तो ये जानवर जो है काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो गए और इन्हें खाने के लिए कुछ भी नसीब नहीं होता था। तो ऐसे में इन्होंने यहाँ वहाँ जाके गुजारा तो शायद कर लिया, लेकिन अब खुशाइन बात है कि मनफी दर्जे हरारत अगर वादी कश्मीर में नहीं रहा तो ये जानवर जो है अपने अपने ठिकानों पे फिर यानी होकरसर में फिर देखने को मिलेंगे। तो क्या सूरत हाल रही होकरसर में रवा साल, हम आप तक पूरी तफसील पहुंचाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस किस्म के जानवर इस होकरसर में आते हैं और ये आज किन मुश्किलात का शिकार हुए। आए देखते हैं कि क्या कुछ कहना है यहाँ के लोकल्स का या जो इन जानवरों पर निगाह रखते हैं उनका क्या कहना है। मेरा नाम है मोहम्मद रियान सूफी, मैं यहाँ पे रहता हूँ होकरसर के आसपास ही, यहाँ ज़ैनपुर के एरिया में। तो अगर बर्ड वाचिंग की मैं बात करूँ, मैंने 2016 से बर्ड वाचिंग स्टार्ट की है यहाँ पे। जहाँ तक मेरा सवाल है कि इस टाइम यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते थे। आज अगर देखते हैं यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी नहीं है। उसका रीज़न एक ये भी है कि मतलब फ्रीज पूरा वेटलैंड फ्रीज है और सारे वेटलैंड इस टाइम फ्रीज है कश्मीर वैली में। उसका रीज़न यही है कि इस टाइम बहुत बर्ड्स का नंबर बहुत कम है। और जैसे कि यहाँ पे होकरसर वेटलैंड में अगर कहीं पे भी पानी खुला होगा उसमें कुछ बर्ड्स दिखाई देंगे कि जो जैसे कि मैंने अभी देखा यहाँ पे यही 500 to 600 होंगी।
جیسے کہ کچھ برڈس ریشیا سے آتی ہے، سائبیریا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، یہ چائنا ہے، وہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مطلب فریز بہت زیادہ ہوتا ہے اور فوڈ اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ، اس کی وجہ سے ان کو مائیگریٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ یہ آتے ہیں اور یہاں پہ ویٹ لینڈس میں ان کو جگہ ملتی ہے، ان کو فوڈ ملتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہر سال کشمیر میں آتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس سال اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی بہت سارے ویٹ لینڈز جو ہے وہ سارے فریز ہو چکے ہیں کہ یہاں پر بھی ان کو اب فوڈ کی اویلیبلٹی نہیں مل رہی ہے۔ اگر ڈپارٹمنٹ اس ٹائم چاہے کہ یہ ان کو پیڈی گرینز بھی فیڈ کر سکتے ہیں اس ٹائم، جیسے کہ یہاں پہ ایک بنڈ بنایا گیا ہے کہ اگر اسی پہ ڈالا جائے گی تو لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی مطلب اتنا نہیں ہوا تھا، تھوڑا سا ہوا تھا فریز یہاں پہ، پھر یہ اسی بنڈ پہ وہ فیڈنگ کر رہے تھے لاسٹ ایئر۔ لیکن موسٹلی یہ جو نیچرل ایکواٹک لائف ہوتی ہے پلانٹس کی جو پانی میں ہوتے ہیں اور ایکواٹک انسیکٹس ہوتے ہیں، یہ موسٹلی وہی کھاتے ہیں، نیچرل فوڈ جو ہوتا ہے ان کو یہ وہی کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس ٹائم وہ بھی اویلیبل نہیں ہے ان کو، تو مجھے لگتا ہے ان کو فیڈنگ کرنی چاہیے تھی اس ٹائم۔ ہاں انشاءاللہ جیسے کہ مطلب یہ فریز ختم ہوتا ہے یہاں سے تو برڈس واپس آئیں گی، کیونکہ جب ان کو ہیبیٹیٹ ملتا ہے، فوڈ ملتا ہے تو وہ وہاں پہ پسند کرتے ہیں بیٹھنا۔ اس ٹائم یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب سارا فریز ہے، کہیں پہ فوڈ نہیں ہے، کہیں پہ ہیبیٹیٹ اگر وہ ریڈ میں چھپتے ہیں وہ بھی فریز ہے اس ٹائم، مطلب ان کو کہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ موسٹلی پانی میں ہی بیٹھتے ہیں اور فیڈنگ بھی پانی میں ہی کرتے ہیں۔ اور اب یہ کرتے ہیں مطلب جو ڈرائی پلیسز پہ وہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ انسان کی ایکسیس نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر جہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن، جہاں پہ مطلب اس ٹائم فریز نہیں ہوگا، جہاں پہ پانی مطلب رننگ میں ہوگا یا جہاں پہ فلو زیادہ ہوگا پانی کا، وہاں پہ فریز موسٹلی نہیں ہوتا، تو یہ وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ پانی کھلا ہوگا۔ جیسے کہ والور میں کچھ پیچ ایسے ہے کہ وہاں پہ فریز نہیں ہوا ہے اس میں برڈ سے، یہاں پر بھی ایک پیچ ایسا ہے کہ مطلب اتنا بڑا نہیں ہے لیکن ہے وہاں پہ فریز نہیں ہوا ایک جگہ پہ، جہاں پہ اس ٹائم رننگ میں ہے واٹر فلو جو آ رہا ہے دودھ گنگا سے، اس سائڈ سے ہے کچھ برڈ سے ہی 500 یا 600 کے قریب، اتنے ہی برڈ سے، مطلب اتنی ہی جگہ ہے ان برڈس کے لیے۔ اگر یہاں پہ فریز اتنا نہیں ہوا ہوتا تو یہاں پہ بہت چہل ہوتی تھی برڈس کی۔ پہلے اگر ہم دیکھیں گے اگست سے پہلا یہاں پہ ایک مائیگریٹ کرتا ہے، اس کا نام ہے گیارگنی، جس کو ہم کشمیری میں نور بھی بولتے ہیں، تو وہ پہلے آتے ہیں اگست میں، یہاں پہ سروے کر کے جاتے ہیں اچھے سے، مطلب ویٹ لینڈس کیسے ہے، سچویشن کیسی ہے ویٹ لینڈس میں، تو اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں ان کے بعد بہت سارے آتے ہیں گیٹ بولس، پھر ناردرن پین ٹیلس آتے ہیں، ناردرن شولرز آتے ہیں، کامن ٹیلس آتے ہیں، کامن پوچرز آتے ہیں، اور یہ کوٹس آ جاتے ہیں۔ کوٹس موسٹلی یہیں پہ کچھ آدھے سے بھی زیادہ یہیں رہتے ہیں، سمر میں بھی وہ بریڈنگ بھی یہیں پہ کرتے ہیں۔ اور پھر آتے ہیں یہ ریڈ کریسٹڈ پوچرز آتے ہیں، اور اس کے بعد ٹفٹڈ ڈکس آتے ہیں، گرے لیگ گیز آتے ہیں، بہت ساری ویرائٹیز آتی ہیں ان میں۔ مطلب پریکٹیکلی آبزرویشن کی ہے ان کی، مطلب یہ جب گیارگنیز یہاں پہ آتی ہے، یہ پہلے 1-2 دن پورے ویٹ لینڈ کی سروے، مطلب ہر ایک کونا جو ہوتا ہے ویٹ لینڈ کے اوپر گھومتی رہتی ہے، اور شام جب آتا ہے تو روسٹنگ پلیس پہ بیٹھ جاتی ہے، صبح اٹھتی ہے اور پورے ویٹ لینڈ کا سروے کر جاتی ہے، مطلب کہ پانی کہاں پہ ہے، برڈس کو کہاں پہ بیٹھنا ہے، اس کی وجہ سے پھر 2-3 دن کے بعد وہ چلی جاتی ہے۔ پھر یہ میسیج آتی ہے ان کی، جس طرح ہمیں ہوتی ہے کمیونیکیشن، یا ان کی فون ہے، ہم کسی کو فون کر سکتے، یہ واپس چلی جاتی ہے، یہ بھی ان کو انفارم کر دیتی ہے کہ مطلب یہاں پہ آپ کو جانا ہے۔ تو اس کے بعد جیسے ہی مطلب سارے برڈز آنا سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر اگر میں ہی جاتا ہوں، یہ میں نے پرسنل ان کی آبزرویشن کی ہے، جب میں جاتا ہوں برڈ واچنگ کرنے کے لیے، میں ایک واچ ٹاور کے پاس بیٹھتا ہوں، واچ ٹاور میں نہیں گھستا ہوں، اس کے پاس ہی میرا بورڈ بھی ہوتا ہے ساتھ میں، تو وہاں سے ایک مطلب اس کو ہم مانیٹرنگ ٹیم بول سکتے ہیں، ان میں سے 5 گیٹ ولز اٹھتے ہیں ہمیشہ جب بھی میں گیا ہوں، ہمیشہ ان میں سے 5 یا 6 گیٹ ولز اٹھتے ہیں، اور وہ سروے کرتے ہیں کہ میں کیا کرنے آیا ہوں یہاں پہ، میرے ہاتھ میں کچھ ایسا تو نہیں کہ جو تھریٹ ہے ہمارے لیے۔ وہ آتے ہیں، کبھی کبھی وہ سر کے اوپر بھی آتے ہیں اور نزدیک بہت سارے آتے ہیں، نہیں تو یہ بہت شائع ہے، ان میں ہمیشہ ان کی میں نے فوٹوز بھی اٹھائی ہے، وہ ہمیشہ مطلب جب بھی میں جاتا ہوں 5 6 7 ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک مطلب راؤنڈ مار لیتے ہیں کہ یہاں پہ تھریٹ ویٹ مت ہے، اس کی وجہ سے مطلب پھر برڈس پھر نزدیک نہیں آتی ہے، یہ شائع بھی ہے بہت زیادہ۔